جو لوگ آج اس خیال کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو عقیدہ مذہب اہل بیت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ان کا نزول ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی علیحدہ کوئی زیارتیں بنائیں۔ وہ اس مکتب اہل بیت کے ہاں جو خزانے زیارتوں، دعاؤں اور ان چیزوں کے موجود ہیں، جو قرآن ان کا ہے، جو حدیثیں ان کی ہیں، جو زیارتیں ان کی ہیں، جو دعائیں ان کی ہیں، جو خزانے ان کے پاس ہیں، جو لے کے حضرت رسول اکرم سے امام حسن عسکری و امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک اس خاندان سے جو تحفے ہمیں ملے ہیں وہ تو انہیں قبول نہیں ہے، جائیں یہ اپنا کوئی علیحدہ دھرم بنائے، ورنہ کون ہے کہ جو یہ نہیں جانتا ہے کہ فقط زیارت وارث میں نہیں بلکہ جو بھی آپ کو اس زیارت اٹھائیں گے تو ہر طرف سے آپ کو ہر امام کے بارے میں یہ جملہ ملے گا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ تو زیارت امام حسین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت امیر المومنین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت زہرا پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت رسول اکرم پڑھے گا تجھے یہ ماننا پڑے گا، تو زیارت امام حسن مجتبیٰ پڑھے گا، امام حسین کی زیارت، امام زین العابدین کی زیارت، پڑھ سو یا نہ پڑھ سو، زیارت ویسو یا نہ ویسو، ادھر ہی بیٹھے رہو۔ یہ کل انکار کر دیں گے کہ یہ قبریں بھی معصومین کی نہیں ہیں، جب یہ اپنے غلو کے عروج کی طرف جائیں گے اور جب یہ اپنی من گھڑت کہانیوں کو اور زیادہ بلند کریں گے تو یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مٹی میں دفن ہو، اور کل آگے بڑھ کے یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ شمر کا خنجر حسین کی گردن کو کاٹے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی گستاخیوں کے آغاز کو، اور دور بھی ان نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ بالآخر ان کا وہی حال ہوگا کہ جو مکے کے مشرکین کا ہوا تھا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو حقائق سے آگاہ کریں۔ کیا خیال ہے یہ زیارتیں ہم نے بنائی ہیں، اس دور کے علماء نے بنائی ہیں؟ میرے پاس سیت پور کا ایک خط آیا ہے، وہ سوال کرتا ہے مجھ سے کہ یہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور دعائے کمیل یہ ائمہ کا فرمان نہیں ہے، نہ نہج البلاغہ علی کا فرمان ہے، نہ صحیفہ سجادیہ زین العابدین کا فرمان ہے، اور نہ دعائے کمیل امیر المومنین کی تعلیم میں کردہ دعا ہے، بلکہ یہ سب کچھ مولویوں کا من گھڑت افسانہ ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ایسی باتیں کیوں کرنے لگے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ مانتے ہیں اس کی تائید نہج البلاغہ نہیں کرتا۔ جو عقیدے انہوں نے عوام میں پھیلانا شروع کیے ہیں اس کی تصدیق صحیفہ کاملہ نہیں کرتا۔ جو کچھ انہوں نے من گھڑت خیالات گھڑنتو تیار کر رکھے ہوئے ہیں دعائے کمیل اس کی تائید نہیں کرتی۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ قرآن بھی چونکہ ہمارے خیالات کی تائید نہیں کرتا اس لیے قرآن بھی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے ان مجالس کو ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھنا مومنین کا فرض ہے۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ۔ یہ پتا ہے آپ کو کہ لفظ اشہدو کہاں بولا جاتا ہے؟ جی یہ لفظ اشہدو ایک مؤمن کہاں بولتا ہے؟ آذان میں کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اشہد ان امیر المومنین علی، یہ اشہدو کا مطلب کیا ہو؟ گواہی تو آپ عدالت میں بھی جا کے دیتے ہیں. یہ عدالت میں دے گواہ گواہیاں دے دیں یا نہیں دے؟ کیا یہ وہی گواہی ہوتی ہے؟ نہیں. یاد رکھ، یہ لفظ اشہدو تب تجھے بولنے کا حق حاصل ہے جب پہلے تیرے دل میں اس پر ایمان موجود ہو. اگر تیرے دل کا عقیدہ کچھ اور ہے تو تیری زبان اشہدو کہہ کے منافقت کر رہی ہے. کیا سورہ المنافقون اسی بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے یا نہیں؟ اذا جاءک المنافقون قالوا، اور ذرا یاد کرائے اگلا جملہ قرآن کا کیا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. جب تیرے پاس آتے ہیں کون؟ منافق، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور یقیناً تو اللہ کا رسول ہے. اس لیے کہ علماء اور طلباء جانتے ہیں کہ انک لرسول اللہ جبکہ نشہدو بھی ساتھ آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی تاکید کا جملہ نہیں بنتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً تو اللہ کا رسول ہے. یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو سے مراد کون ہے؟ کس سے وہ خطاب کر رہے ہیں؟ پاک پیغمبر سے نا. تو نبی اکرم کے پاس آئے بیٹھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اب آگے اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تو اس کا رسول ہے. اللہ جانتا ہے کہ تو یعنی آپ رسول اکرم، آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کہہ کے پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ان کے مقابلے میں اب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. اب انہوں نے بولا کیا تھا؟ انہوں نے کیا بولا تھا؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں، یا ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے. انہوں نے کیا گواہی دی تھی؟ بول ان کا یہی تھا نا، قول ان کا یہی تھا. قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کا رسول ہے. بل بولو تو اللہ کا رسول ہے، تو اللہ کا رسول ہے. اور جس کو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں ہے؟ اب جو رسول ہو اس کو کوئی کہے کہ تو رسول ہے تو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ سچ ہے نا. اگو اللہ کا پیار ہے تو ستا سارے آدھے ہو سچ ہے. اس لیے کہ جو رسول ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ ہے تو ہے کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ جواب میں کہتا ہے تیرا تو رسول ہونا ہے سچا، تو میرا رسول ہے، لیکن یہ منافق جھوٹے. اب ڈھونڈے ہیں کہ یہ جھوٹ کہاں سے آ گیا، یہ جھوٹے کیسے ہو گئے؟ جو رسول ہے اس کو کہہ رہے تو رسول ہے، ہم بھی کہتے ہیں تو رسول ہے. تو سا کیا دو آزانے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. آپ رسول کو رسول کہیں کہ رسول ہے تو آپ بن جائیں سچے، وہ رسول کو رسول کہے وہ جھوٹے کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور گواہی میں سچا وہ ہوتا ہے جو کچھ زبان پر ہو وہی دل میں ہو. جو زبان پر ہو وہی
دل میں ہو، تو اگر دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ منافقت۔ اب اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کسی صلب میں نہیں رہے، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کسی رحم میں پرورش نہیں پاتے رہے، اور وہ کہتا ہے شب جمعہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں اے حسین، اے ابو عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے ان اصلاب میں، ان صلبوں میں جو شامخہ ہیں، جن کی چوٹی بلند ہے۔ شامخہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کی چوٹی بلند ہو۔ آپ ان صلبوں میں رہے ہیں جو عظمت کے پہاڑ ہیں، اور آپ ان رحموں میں رہے ہیں جو مطہر ہیں۔ اب زبان سے کہہ رہا ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ زیارت پڑھ رہا ہے کسی معصوم کی، اور دل میں خیال یہ ہے کہ معصوم تو کسی صلب میں نہیں ہوتا، معصوم تو کسی رحم میں نہیں ہوتا، تو دل کا عقیدہ کچھ اور، زبان کی لفظیں کچھ اور، یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جاؤ اپنی زیارتیں کچھ اور بناؤ۔ آج میں آنکھیں کل بنوے سن بال تو پتہ لگ گئی سی، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دے کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں، اپنی ماؤں کے رحم میں معصومین نے پرورش نہیں پائی، تو بتا کہاں بنے؟ سوائے اس کے تیرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ تو کہے کہیں آسمان میں بنے۔ تو پھر مجھے بتا، آسمان بی بی زہرا کے رحم سے زیادہ باعظمت ہے؟ آسمان ان پاک بیبیوں کے ارحام مطہرہ سے زیادہ عظمت والی جگہ ہے؟ تو کیا جانے کہ یہ ہستیاں کیا ہیں جہاں ان کا ذکر ہو زمین کی کسی خاک پر، اگر ان پنج تن پاک طاہر و مطہر ہستیوں کا ذکر ہو تو آسمان کے فرشتے آسمان چھوڑ کر یہاں معراج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا روزانہ حدیث قصہ میں تو یہ نہیں پڑھتا؟ جب امیر المومنین نے رسول اکرم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، یا رسول اللہ مجھے بتائیے ہم پنجتن پاک جو اس چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں، اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو کیا رسول اکرم نے جواب میں نہ فرمایا تھا والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبوت کے لیے پسند کیا ہے، مجھے اس رب کریم کی قسم جس نے مجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے، اگر اس زمین کے کسی ٹکڑے پر جمع من شیعتنا و محبینا، ہمارے شیعہ اور ہمارے محبوں کی ایک جماعت بیٹھے گی اور اکٹھے ہوں گے ہمارے ذکر کے لیے، تو نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ، ان لوگوں پر اللہ کی رحمت برسنے لگے گی، اور اللہ کے فرشتے آ کر ان کو چاروں طرف سے
گھیر لیں گے. وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا. اور جب تک یہ ذکر آل محمد کرنے والے اپنی جگہ چھوڑ کر خود نہیں چلے جائیں گے، اس وقت تک ملائکہ ان کے چاروں طرف بیٹھے رہیں گے اور اللہ سے التجا کرتے رہیں گے. تیرے پاک نمائندوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے.